سبحان. یعنی کہ استاد صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ درود شریف ہر وقت پڑھتے رہیں اور جتنا پڑھتے رہیں تو برکت ہی برکت ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کتنا پڑھا اور کتنا، بس جب دل کرے. اور دیکھیں اس میں تو حدیثیں ہیں باقاعدہ موجود، میں ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. جب صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہر وقت ہی درود پاک پڑھوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو یہ تیرے تمام غموں کا مداوع ہو جائے گا، تیرے سارے کاموں کا ہر کام حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ابھی جیسے مدینہ شریف لوگ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ طواف میں بھی درود پڑھتے رہے، صحیح میں بھی درود پڑھتے رہے، تو ان کا سب معاملات جو ہے وہ بہترین ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. دیکھیں درود شریف کی فضیلت جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ دوسری طواف کی اور دیگر جو دعائیں وارد ہوئی ہے وہ دعائیں جو ان میں صحیح حدیث سے کم ہیں. بزرگوں کے ذرا اقوال ہے. ہاں اس کے اندر یعنی حدیث بھی ملتی ہے تو ان میں سندوں میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے طواف میں یا دیگر جگہوں پر حتیٰ کہ وضو کی جو دعائیں ہیں ہم نے بیان کی تھی، اس میں بھی فقہاء نے یہ فرمایا کہ اس سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ دعائیں جو ہے ان کا ثبوت نہ یہ قطعی الثبوت ہے نہ قطعی الدلالہ ہے، اور جبکہ درود پاک جو ہے وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. یعنی کہ ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم.